السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ دوستو، اگر آپ سننا چاہتے ہیں اسی طرح سچی اور سبق آموز کہانی تو زنین وائس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ جب رشتہ آیا تھا اور بہت ساری باتوں کو نظر انداز کرنے کے باوجود مجھ سے ایک بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ صبح شام لڑکے کی والدہ اپنے بیٹے کی خوبصورتی کے کلابے ملاتی رہتی تھی، اور اکثر میں سنتی تھی کہ امی کو میری شکل صورت کو شادی تک اچھا کرنے اور رنگ گورا کرنے والی کریموں کے بارے میں معلومات باہم پہنچاتی رہتی تھی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، اچھے عہدے پر فائز ہوں، سارے دن ہر قسم کے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہوں۔ کچھ میرے زیر اثر ہیں اور کچھ مجھ سے مرعوب اور کچھ پروفیشنل جیلسی رکھتے ہیں، مگر میں اپنے ہونے والے شوہر سے بات نہیں کر سکتی۔ میں تو یہ جانتی تھی کہ وہ کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، مگر اس کا عہدہ اور تعلیم بتانے کی کسی سے زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا اور یہی کافی تھا، اور کیونکہ مشرقی لڑکی شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں شرم کا دوسرا نام شاید بے عقلی اور گنگا ہونا ہے۔ میں سب کچھ سہتی رہی۔ میں مانتی ہوں کہ میں اپنے خاندان میں تمام بھائی بہنوں سے شکل و صورت میں سب سے کم تھی۔ شاید یہی بات امی کو میرے رشتوں سے انکار کی وجہ سمجھ آتی تھی، کیونکہ امی پہلے کبھی اس طرح رشتوں کے لیے پریشان نہیں رہتی تھی۔ اسی لیے ایک وقت مجھ پر ایسا بھی آیا کہ امی لڑکے کی صرف صورت اور تھوڑی بہت خاندانی بیک گراؤنڈ سے ہی متاثر ہونے لگی۔ میری خوشی یا ناخوشی کا احساس کم سے کم کرنے لگی تھی۔ میں خود کو اس قدر بوجھ محسوس کرنے لگی تھی کہ امی کی اس طرح کی بے چینی کے ہاتھوں ہتھیار ڈال چکی تھی۔ امی کے دل و دماغ پر میری کم شکلی اور ہونے والے داماد کی خوبصورت کی ایسی دھاک بیٹھ گئی تھی کہ جب بھی وہ لوگ ہمارے گھر آتے امی کوشش کرتی کہ میں بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آ جاؤں، کیونکہ وہاں سے تیار ہونے پر آپ کی اصل شکل و رنگ کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے ایک بار ان کی بات مانی، دوسری بار، تیسری بار میں نے سامنے جانے سے انکار کر دیا، اور چوتھی بار یوں ہی پہنچ گئی۔ یہ بات میری ہونے والی ساس صاحبہ کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے بعد میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بار بار امی کو فون آنے لگے، ہماری عزت کا سوال ہے، لوگ کیا کہیں گے، اپنے خوبصورت لڑکے کے لیے یہ لڑکی پسند کی ہے، آپ نے کیوں نہ کچھ کہا، ایسے تو بات نہیں بنے گی۔ امی بیچاری بھی کیا کریں، لڑکی کی ماں ہونا تو ویسے بھی ایک امتحان ہے، اوپر سے وہ بدصورت بھی ہو۔ مجھ سے امی جان نے کئی بار التجا کی، کئی بار مجھ پہ سختی کی، مگر میں بھی اب کون سا ان کے قابو میں تھی۔ خود ہی تو کہتی تھی کہ میرے دیدے ہوا ہو گئے ہیں۔ میں خود کو ہر وقت ایک افسر سمجھنے لگی ہوں۔ کوا چلا ہنس کی چال، اور دوسرے کو بھی یاد کروانا اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ ان کی چال چلن بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ خیر، شادی قریب آ گئی، میری بہنیں چلی آئیں، بات سنبھال لی گئی۔ ہماری بہن کو اتنا خوبصورت شوہر مل رہا ہے۔ بھائی بہن بڑے خوش تھے۔ بڑے بھیا جو خود نہیں آئے تھے، صرف ہونے والے دلہا کی فوٹو دیکھ کر دو ٹوک لہجے میں امی کو فون پر کہہ چکے تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس لڑکے کی تعریف میں آپ کے پاس صرف اس کی اچھی شکل و صورت ہے، یا آپ اچھا نہیں کر رہی، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے دل میں سوچا کوئی لاٹھی یا ڈنڈا وغیرہ لے کر آتے اور چنگھاڑتے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی تو ذرا بات بنتی۔ امی نے تو ان کا اعتراض ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ آخرکار شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میں کراچی کے سب سے مہنگے پارلر میں دلہن بننے کے لیے چلی گئی۔ وہیں پر پتہ چلا کہ میری ہونے والی جٹھانی آئی ہیں۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی مجھے سجانے سنوارنے والی لڑکی کو خوب ہدایات دینا شروع کر دی۔ دیکھو، میک اپ ایسا ہونا چاہیے کہ لڑکی کا رنگ گورا لگے، کسی مشہور ہیروئن کی لک آ جائے، تو تم کو دگنی ٹپ دوں گی۔ میں بیٹھے بیٹھے بلبلا گئی، دل کی دھڑکن ایک دم بے ربط ہوئی اور زبان لڑکھڑانے لگی۔ تیار ہو کر جیسے ہی شادی ہال میں دلہن کے کمرے میں پہنچی، میری ہونے والی ساس صاحبہ ہڑبڑاتی ہوئی آ گئی۔ انہیں میرا میک اپ بالکل بھی پسند نہ آیا اور انہوں نے وہیں جٹھانی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یہ کیا کروا لائی ہو، یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، اب کیا ہوگا، ابھی تو مولوی بھی آتا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں ہو رہی تھی کہ مولوی صاحب میرے بھائیوں کے لیے وارد ہو گئے۔ ساس اور باقی تمام خواتین پیچھے ہو گئی اور مولوی صاحب کے لیے جگہ بنائی گئی۔ میرے یہ کہنے پر کہ معافی چاہتی ہوں،
میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پہلے تو مولوی صاحب نے عادتاً کہا، دوسری دفعہ کہیں۔ میں نے جب بات دہرائی تو وہ چونک گئے اور میرے منجھلے بھائی کو دیکھنے لگے۔ میں نے نکاح نامہ جو میرے ہاتھ میں تھا ان کو تھما دیا اور کھڑی ہو گئی۔ اپنے بھاری بھرکم لباس کو جو میرے مائکے سے ہی مجھے گفٹ کیا گیا تھا سامنے سے ایک ہاتھ سے سمیٹا اور تیز قدموں سے چلتی کمرے سے باہر آ گئی تو شادی ہال میں کھچا کھچ بڑے مہمانوں پر نظر پڑی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے جتنے بھی مہمان مدعو کیے گئے تھے سب آ چکے تھے۔ میرے تھوڑے قدم ڈگمگائے، کسی نے مضبوطی سے میرے بازوؤں سے مجھے تھام لیا۔ میں احسان منسی ہو کر سنبھالنے والے کو شکریہ کے 2 لفظ کہنا ہی چاہتی تھی کہ سامنے سے میرے ہونے والے، جن کو میں اپنا بنانے سے انکار چکی تھی، بھاگے چلے آ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی بدحواسی سے کہنا شروع کر دیا۔ واقعی خوبصورت تو بہت ہے۔ میں بھی ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی۔ میری ہونے والی سائیں صاحبہ روتی روتی ان سے لپٹ گئی۔ دیکھو کیا تماشا کیا ہے اس لڑکی نے ہمارے ساتھ۔ ہونے والے صاحب نے ابھی بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، میں نے اپنے بھاری بھرکم انگریزی لہجے میں ان سے کہا، آپ کو جو بھی کہنا ہے مجھ سے پہلے وقت لیں اور پھر مجھ سے بات کریں۔ بات پورے حال میں پھیل چکی تھی اور تمام نظریں میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں مضبوط سہارے کے ساتھ باہر نکلی۔ منجھلے بھائی گاڑی نکال کر آئے تھے اور مجھے گھر روانہ کر دیا گیا۔ ہال میں کیا ہوا، کس طرح ہوا، نہ تو میں نے کسی سے پوچھا اور نہ ہی کسی نے مجھے بتایا۔ دوسری صبح میری مینیجر، جو کہ خود بھی شادی ہال میں تھی، اس کا فون آیا، تم نے شادی کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تھا کہ تمہیں چھٹی مل جائے، لہٰذا میں نے چھٹی کینسل کر دی ہے، فوراً آفس آؤ، میں یہی چاہتی تھی۔ شکر ہے خدا کا، مینیجر نے خود ہی کہہ دیا۔ آفس پہنچی، سب نارمل تھا کہ اچانک سب آفس والوں نے بیٹھے بیٹھے تالیاں پیٹنا شروع کر دیں اور میری اس حرکت پر کافی مسرور ہوئے۔ ان کی نظر میں ایک ایشیائی شرمیلی دلہن سے ایسی امید کسی کو بھی نہ تھی۔ میری بہادری پر سب بڑے جوش میں تھے، مگر یہ دوسری دنیا کے لوگ تھے۔ میری اپنی دنیا کے لوگوں نے تو میرا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ میں اپنی اس بہادری کی سزا پورے 2 سال تک کاٹتی رہی، پھر بھی خوش تھی کہ چلو جان تو چھوٹ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ سب بھولنے لگے اور امی نے نئے عزم سے مجھے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا اور حیرت انگیز طور پر کامیاب بھی ہو گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کی والدہ نے ماضی کی کوئی بات بھی نہیں چھیڑی۔ ان کو میں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ مجھے ایک تصویر دکھائی گئی، یہ ہیں جن کا رشتہ آیا ہے اور جن کے لیے میں پاس ہو گئی ہوں۔ مجھے کچھ جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، مگر کہاں دیکھا ہے یاد نہیں آ رہا۔ امی نے اس بار لڑکے کے کوائف کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا اور مطمئن تھی، مگر میرا دل بار بار دھڑکتا تھا، دال میں کچھ کالا ہے۔ مجھ جیسی کالی کو کیوں اس طرح پہلے ہی نظر میں کالا کہے بغیر قبول کر لیا؟ ماضی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ یقیناً یہ لوگ 2 نمبری ہیں، آپ کی دولت کے پیچھے ہی ہوں گے۔ لڑکا ہو سکتا ہے لنگڑا ہو یا پھر نفسیاتی ہو سکتا ہے کہ جوا کھیلتا ہو، کسی بازاری عورت کے چکر میں پھنسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ امی ہلکے ہلکے مسکراتی رہیں تو مجھے اور بے چینی لگ گئی۔ امی کے اوپر ان لوگوں نے جادو کروا دیا ہے کیا؟ میں نے تھک ہار کر سوچا۔ راتیں تو کالی تھی، اب دن بھی کالے لگنے لگے تھے۔ ہر بات پر 1000 بار سوچنے لگی تھی میں۔ مجھے میرے مستقبل کو کالا کرنے پر تلے لوگ نظر آنے لگے۔ اب میں بار بار تو پارلر کا خرچہ کرنے سے رہی اور ہر بار تو یہ بھی اچھا نہیں لگے گا کہ میں شادی ہال سے بھاگ لوں، لہٰذا ان صاحب سے ہی بات کر لیتی ہوں، خود ہی بات سامنے آ جائے گی۔ ایک دن آفس سے ان کے آفس کا نمبر ملایا، بڑی تگ و دو کے بعد وہ فون پر آئے۔ میں نے بات شروع کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دوسری طرف سے گمبھیر لہجے میں کہا گیا، آپ کو جو بھی کہنا ہے مجھ سے پہلے وقت لیں، پھر بات ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں حیران رہ گئی اور جھماکے کے ساتھ مجھے یاد آیا کہ مجھے تھام کر گاڑی تک پہنچانے والا وہ مضبوط سہارا کون تھا۔ زیر لب میں مسکراتے ہوئے گنگنائی، بہت دیر کی مہربان آتے آتے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔